محمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اس وقت دنیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں، اس لیے کہ دنیا کتنی ترقی کر جائے، کتنی پاورفل ہو جائے، کتنی ایٹمی قوتوں کی مالک بن جائے، وہ اللہ سے نہیں لڑ سکتے جب تک ہم اللہ سے لڑنا نہیں چھوڑیں گے اور اللہ سے صلح نہیں کریں گے، دنیا کا حال ایسا ہی رہے گا۔ تقریباً یہ جو 1 مہینے کا عرصہ گیا ہے، اس 1 مہینے کے عرصے میں کوئی 12-13 علماء، جید علماء، اس میں جامع ابی بکر کراچی کے استاد بھی شامل ہیں، فیصل آباد کے، گجرانوالہ کے، لاہور کے، مختلف مقامات کے جید علماء کرام اس 1 مہینے کے عرصے میں لگاتار 2-2, 3-3, 4-4 دن کے وقفے سے فوت ہوئے۔ اور یہ جو علماء کا دنیا سے اٹھ جانا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف اہل حدیث علماء فوت ہوئے، کیونکہ ہم خود اہل حدیث ہیں تو ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں، جو ہمیں اطلاعات آتی ہیں مختلف گروپوں سے، تو اہل حدیثوں کی آتی ہیں۔ تقریباً ہر جماعت کا یہی ہے، علماء سب جماعتوں سے اٹھ رہے ہیں، اور یہ جو علماء کا اٹھ جانا ہے اور علماء کا اٹھنا ہے، دنیا کو چھوڑ جانا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا نتیجہ ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے، یعنی بالکل قیامت کے قریب جا کے دنیا سے اللہ رب العالمین قرآن کو اٹھا لے گا۔ صحابہ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ قرآن کیسے اٹھ جائے گا، یعنی میری مسجد میں قرآن رکھا ہوا ہے، دوسروں کی مسجد میں یہ قرآن کے نسخے کیسے اٹھ جائیں گے، اور کون لے جائے گا، کیسے لے جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، قرآن اٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی دنیا سے اٹھ جائے گا، اور اسلام کے اٹھ جانے کا مسئلہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسلام والے ہیں، جو اسلام کو پھیلا رہے ہیں،
دین کو پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہی دنیا سے اٹھا دے. اور جب علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے، علماء کو اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث. اب ہر عالم کے پاس نبی کی وراثت ہے، ہر عالم کے پاس نبی کی وراثت ہے. جو جتنا بڑا عالم ہے اس کے پاس اتنی بڑی وراثت ہے، جو جتنا پرانا عالم ہے اس کے پاس اتنی ہی بڑی اور پرانی اور زیادہ وراثت ہے. اور جب وہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس وراثت کے اتنے بڑے حصے سے دنیا محروم ہو جاتی ہے. جب وہ عالم اٹھتا ہے دنیا محروم ہو جاتی ہے، اور علماء اسی طرح اٹھتے جائیں گے. اور شیطان ہمارے دلوں میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ تم بچوں کو مولوی نہیں بنانا، جو بنے ہوئے ہیں وہ فوت ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے بنانا نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں پھر شیطان کا راج ہوگا، شیطان ناچے گا، دندنائے گا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العالم، ایک عالم کو ایسی فضیلت حاصل ہے علی العابد، ایک عبادت گزار پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے فرمایا آسمان کے دامن میں چاند کو، اور وہ بھی لیلۃ البدر، 14ویں کے چاند کو فضیلت حاصل ہوتی ہے آسمان کے دامن میں پھیلے ہوئے دیگر ستاروں کو. یہ ایک عالم کو عابد کے اوپر یعنی عبادت گزار کے اوپر اتنی بڑی فضیلت. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک عالم 70 عبادت گزاروں پر بھاری ہے، 70 عبادت گزاروں. مولویوں پہ لوگ تنقید تو بہت کرتے ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لو اگر علماء کا طبقہ نہ ہوتا نا، علماء کا طبقہ نہ ہوتا تو لوگوں کی، وزیروں کی، مشیروں کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوتی، کوئی ان کے جنازے پڑھانے والا نہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں میاں یہ کوئی کام ہے، بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دے دی، ہاں یہ کوئی کام ہے. شادی ہوئی تو نکاح پڑھا دیا، یہ کوئی کام ہے. فوت ہوا تو جنازہ پڑھا دیا، یہ کوئی کام ہے. اور فوت ہوا تو چلو غسل کے لیے مولوی صاحب کو بلا لیا. اب آپ دیکھو کرونا میں لوگ غسل نہیں دینے دے رہے، کرینوں سے اٹھاتے ہیں، اور کرینوں سے اٹھا کر گڑھے بنا کر اس میں ڈال کے کوئی اوپر سلیب کچھ نہیں، ڈائریکٹ مٹی ڈال دی جاتی. پھر کیوں لوگ اڑتے ہیں کہ میت کا اتنا بھی احترام نہیں ہو رہا. اب لوگوں کو علماء کی قدر ہو رہی ہے. میرے بھائی اپنے بچوں کو عالم بناؤ تاکہ یہ دنیا علم والوں سے خالی نہ ہو. اور جب تک یہ دنیا علم والوں سے بھری رہے گی، مسجدیں آباد رہیں گی، اللہ اللہ کرنے والے موجود رہیں گے، اللہ کی قسم قیامت نہیں آئے گی. قیامت کو لانے کا طریقہ ہی ایک ہے کہ آپ مسجدیں بند کر دیں، اللہ کا ذکر بند کر دیں، دین سے دور ہو جائے، پھر دیکھیں کتنی جلدی قیامت آتی. اگر آپ قیامت کو ٹالنا چاہتے ہیں نا، اللہ والے بن جائیں، اللہ والے بن جائیں. دیکھیے آج ہم سچی بات ہے بڑے بڑے سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے،
اور بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جس کا بنیادی مقصد اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہوتا ہے. تجارتی سفر کرتے ہیں. آج کل تو ویسے بند ہے تجارت, ایکسپورٹ امپورٹ سب بند ہے. اب آپ دیکھنا جن لوگوں نے سیزن کمائے اور بڑے بڑے, رمضان آتا تھا اور فروٹ آسمانوں سے باتیں کرتے تھے, اب پتہ چلا جب بندے اللہ کی نہیں مانتے نا پھر اللہ اپنی طاقت منوانا جانتا ہے. اب دیکھنا ایکسپورٹ بند ہے نا, اب جتنے بھی فروٹ ایکسپورٹ ہوتے تھے نا وہ سارے آپ کو یہاں ملیں گے اور اچھی نسل کے ملیں گے اور سستے ملیں گے, اس لیے کہ ایکسپورٹ بند. جن آموں کی شکلیں آپ نے ساری زندگی دیکھی بھی نہیں ہوگی نا, آپ دیکھنے کو نصیب ہوگی, وہ ملے. اللہ رب العالمین کا اپنا نظام دیکھیے. ہر دوسرا بندہ یہی چاہتا اور یہی مشورہ دیتا ہے کہ میاں دولت کما لو, پیسہ بنا لو, مشکل وقت میں کام آئے گا. پیسہ بنا لو, مشکل وقت میں کام آئے گا, مصیبت میں کام آئے گا, برے وقت میں کام آئے گا. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, رب کو منا لو, مشکل وقت ہی نہیں آئے گا. آپ تو کہتے ہو پیسہ مشکل وقت میں کام آئے گا, میں کہتا ہوں رب کو منا لو, مشکل وقت ہی نہیں آئے گا. ترمذی کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ بیٹھا دعا مانگ رہا, رو رو کر دعا مانگ رہا, اور جملے کیا کہہ رہے, اللہ مجھے صبر دے دے, اللہ مجھے صبر دے دے. آپ نے صحابہ کرام سے کہا اس بندے نے اپنے لیے مصیبت مانگ لی, اس بندے نے اپنے لیے مصیبت مانگ لی. دیکھیے دعا جب مانگی جاتی ہے نا, دعا مانگنے میں بڑی احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے چونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا 24 گھنٹے میں دن میں ایک گھڑی ضرور ایسی ہوتی ہے بندہ جو منہ سے نکالتا ہے اللہ وہی قبول کرتا ہے, اور ہمیں نہیں پتا وہ گھڑی کون سی ہے. تو دعا مانگتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں یہی گھڑی قبولیت کی نہ ہو. اب وہ دعا کر رہا ہے اللہ صبر دے دے, حالانکہ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. لیکن اس نے جب صبر کی دعا کی, آپ نے فرمایا اس نے رب سے اپنے لیے مصیبت مانگ لی. صحابہ حیران ہو گئے کہ صبر کی دعا میں مصیبت مانگنے کی ایسی کون سی بات ہے. آپ نے فرمایا ڈائریکٹ اللہ سے صبر مانگنے کا مطلب یہ ہے پہلے وہ تم کو دکھ دے, پھر جب دکھ آ جائے اس دکھ پر تمہیں صبر دے. تم یہ کیوں نہیں رب سے مانگتے کہ اللہ ہمیں دکھ ہی نہ دے, ہمیں دکھ ہی نہ دے جس پر صبر کرنا پڑے, ہمیں دکھ ہی نہ دے. یعنی بیماری کو جڑ سے پکڑو. صبر تو بعد کی چیز ہے, پہلے دکھ آئے گا, پہلے ہمارا کوئی عزیز فوت ہوگا, پھر ہم اس پہ صبر کریں گے. ہمارے کاروبار میں نقصان ہوگا, پھر ہم صبر کریں گے. ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا, گاڑی تباہ ہوگی, پھر ہم صبر کریں گے. ارے اللہ سے یہ کیوں نہیں مانگتے اللہ کو مصیبت بھی ہم پر نہ لا جس کے بعد صبر کرنا پڑے. یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ رب العالمین سے جو رشتہ ہے, جو تعلق ہے, جو دوستی ہے, یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے, ہر بندے کا فرض ہے. ہر بندے کا فرض ہے اللہ سے بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑے, رشتہ جوڑے, اور کبھی نہ شکری نہ کرے.
नाशुक्री ना करें। देखो, मजनू से किसी ने पूछा था कि यार ये बता, हिजर अच्छा है या विसाल अच्छा है? हिजर कहते हैं उस जमाने को जिस जमाने में मोहब अपने महबूब से जुदा रहता है, इसे कहते हैं हिजर। इसे फिराक भी कहते हैं। और वसल कहते हैं उस पीरियड को, उस जमाने को जिस जमाने में मोहब अपने महबूब से मुलाकात करता है। ये दो अलग अलग जमाने, एक हिजर का, फिराक का जमाना और एक वसल का जमाना, मिलाप का जमाना। तो उससे पूछा कि हिजर अच्छा है या विसाल अच्छा है? मजनू ने कहा यार ना ही हिजर अच्छा है ना ही विसाल अच्छा है, बस यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। अगर अल्लाह से आपकी यारी हो, ताल्लुक हो, आप कभी नाशुक्री कर ही नहीं सकते। हम इतने नाशुक्र हैं। मैं एक मजमून पढ़ रहा था, ओरिया मकबूल जान, उसने लिखा कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े दुनियादार, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, जज हूं, बड़े बड़े अफीसर हूं, वुज़रा हूं, आप उनसे कभी पूछो इन हालात में कैसी गुजर रही, कैसी गुजर रही? बोलेंगे जी हालांकि उनमें से किसी की तनख्वाह 3 लाख है, किसी की 4 लाख है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 2 लाख है, और कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक पे 10 लाख मंथली भी कमा लेता है, 5 लाख मंथली भी, ज्यादा मशहूर हो, ऑपरेशन वाला हो, दिल का हो, तो इससे भी ज्यादा कमा लेते। फिर भी उससे पूछो कि यार कैसा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज उनके मुंह से कभी नहीं सुनो। वो कहेंगे बस यार क्या बताएं, गुजारा हो रहा है, बस जैसी भी है जिंदगी की गाड़ी चल रही है। यानी तबीयत में वो नाशुक्री कूट कूट कर भरी हो। 5-5, 10-10 लाख महीना कमाने वाला भी ये कहेगा बस गुजारा हो रहा। और एक मौलवी जो किसी मस्जिद का इमाम है, 8,000, 5,000, 10,000, 12,000 मंथली उसकी तनख्वाह होती है, 5-6 कम से कम बच्चे होते हैं, और मौलवियों की अक्सर शादियां भी 2-2, 3-3 होती हैं। और उससे पूछो कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। कभी मौलवी के मुंह पे नाशुक्री के कालिमात आप नहीं सुनो, नहीं सुनो। कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा एहसान। और फिर अल्लाह बाकी उन पर एहसान करता है। वो एहसान क्या करता है? जब आप उन लोगों की कोई मदद नहीं ना करते, अल्लाह ये एहसान करता है, अल्लाह उनको वो दुख ही नहीं देता जिससे उन्हें आगा खान जाना पड़े और आगा खान वाले बोले जी 1.5 लाख रुपया पहले फीस लाओ, ये तो ऑपरेशन हो। उनको तकलीफ ही ऐसी होती है, पैनाडोल ली, खाई, चाय की प्याली बेगम ने बना के दे दी, पी, सुबह हशाश पशाश उठ। ये शुक्रगुजारी का फायदा है। लाखों कमाने वालों का पैसा जाता भी ऐसे है। बच्चे की सीढ़ी से गिरा, टांग टूट गई, यहां उसका इलाज ही नहीं है जी, अमेरिका में इलाज होगा। होटल का किराया अलग, साथ में जो बंदा जाएगा उसका किराया अलग, हॉस्पिटल का अलग, और इलाज मुआवजा अलग, और आने जाने का टिकट अलग। वो जो सालों में कमाया था वो महीनों में गया। मेरे भाइयों, बरकत और बेबरकती के फर्क को समझो, अल्लाह की हिकमतों को जानो और शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करो। शुक्रगुजारी का रास्ता। फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ दुनिया वालों, क्या ऐसा हो सकता है जो लोग जानते हैं जो नहीं जानते ये दोनों बराबर हों, आलिम और जाहिल दोनों बराबर हों,
دھوپ اور سایہ دونوں برابر ہوں، رات اور دن دونوں برابر ہوں، روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہوں، جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین نے علماء کے دلوں میں اپنا ڈر، اپنا خوف بٹھا رکھا ہوتا ہے، باقی سارے خوف رب العالمین ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دلوں میں ایسا جم جاتا ہے کہ باقی دنیا کے سارے خوف رب العالمین اپنے فضل سے نکال دیتا ہے۔ علماء کی قدر کرنا سیکھیے، علماء کی عزت کرنا سیکھیے، علماء رب کا احترام کرنا سیکھیے، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کا ورثہ ان کے پاس ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھا کیجئے، ان کی صحبت اختیار کیجئے۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے جو کسی عطر والے کے پاس اس کی دکان پہ جا کر کے بیٹھا ہو، بھلے وہ عطر نہ خریدے لیکن مفت میں اس کو خوشبوئیں آتی رہتی ہے، کوئی بھی خریدے گا اس سے، کسی کو موتیا ڈال کے دے گا، کسی کو گلاب ڈال کے دے گا، کسی کو جنت الفردوس نام کا عطر ڈال کے دے گا، کسی کو غلاف کعبہ، وہ جس بھی شیشی سے انڈے لے گا آپ کو مفت میں خوشبوئیں ساری آتی رہے۔ یہ فرمایا علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے۔ اور برے دوست کی جو حالات کی مجلس میں بیٹھنے کی مثال اللہ کے رسول نے دی، آپ نے فرمایا جیسے لوہار ہے اور لوہار اپنی دھونکنی دھونکتا ہے جس میں کوئلے ہوتے ہیں، آگ ہوتی ہے، اور ایک پریشر کے ذریعے اس کو ہوا مار رہا ہوتا ہے اور وہ انگارے دہکتے ہیں، اور لوہا اس میں رکھ کے گرم کرتا ہے، جب وہ سرخ ہو جاتا ہے پھر اس کو اپنے اس کے مطابق جو چیز اس نے بنانی ہوتی ہے اس شیپ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا جو برے دوست ہیں ان کی مثال اس لوہار کی سی ہے، اس کے پاس جو بیٹھا رہے گا اس کو دھواں آئے گا، کوئلے کی کالک آئے گی اور چنگاریاں اڑ اڑ کر کبھی کپڑے کو جلا دیں گی، کبھی اس کے جسم پر چنگاری پڑے گی، بہرحال وہ جتنی دیر بیٹھے گا اذیت میں ہی رہے گا، نقصان ہی نقصان۔ تو لہذا علماء کی مجلس سے اختیار کیجیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے بچوں میں سے کم سے کم ایک بچہ ضرور عالم بنائے، تاکہ جب وہ گھر میں بیٹھا ہو آپ علماء کی محفل میں بیٹھے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا سے ایک عالم اٹھتا ہے وہ اپنے پیچھے دیوار میں ایک ایسی درار ڈال کے جاتا ہے، ایسا خلا چھوڑ کے جاتا ہے جو قیامت تک وہ درار بھر نہیں سکتی، اس کو پورا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کا دنیا سے اٹھ جانا ایسا ہے جیسے پوری کائنات ہی فوت ہو گئی، پوری کائنات ہی فوت ہو گئی۔ اور یہ جو علماء کثرت سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں یہی چیز ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، اور دین اسلام یہ نیک لوگ اللہ اللہ کرنے والے، اللہ اللہ کرانے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے اب دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں بٹھائیے، اللہ کو وہ ہم سے روٹھ چکا ہے اسے منائیے۔ اور میں نے سنا ہے کہ اب شاید کورونا کا زور اور بڑھتا جا رہا ہے، پنجاب میں تو کل گجرانوالہ اور یہ فیصل آباد اور اسلام آباد دن کے 12 بجے دکانیں بند کرانی شروع کر دی۔ اصل میں ہمارا معاملہ کچھ ایسا بن گیا ہے، بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے، اردو کی کتابوں میں کہانی پڑھتے تھے
کہ ایک بکریوں کا چرواہا تھا، جنگل میں بکریاں چراتا تھا، تو روز مذاق کرتا تھا، درخت کے اوپر چڑھ جاتا تھا اور اوپر چڑھ کے شور مچاتا تھا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر، جناب بندوقیں لے کر وہاں جاتے اور دیکھتے تو وہ درخت پہ چڑھا بیٹھا ہنس رہا ہے اور کہتا میں نے تو مذاق کیا۔ پھر ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد پھر اسی طرح شور مچا دیتا، لوگ دوبارہ چلے گئے۔ اتفاق سے تیسری چوتھی دفعہ جب ایسا گزر گیا تو اس نے شور مچایا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ محلے میں سے کوئی بھی نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو وہی شرارتی ہے، جب روز مذاق کرتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور آج اتفاق سے واقعی شیر آ گیا اور محلے والے بھی کوئی نہ گئے اور سارے شیروں نے اس کی بکریوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، چیر پاڑ کے سارا نقصان اٹھا کے۔ ہمارے ساتھ اب یہی ہوا ہے۔ شروع میں کرونا کا میڈیا نے ایسا واویلا کیا، ایسا واویلا کیا، حکومت نے بھی، دکانیں بند، پورا لاک ڈاؤن، مسجدیں بند، تراویحاں بند، سب کچھ بند۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے کیسز بھی آئے جو ڈاکٹروں نے ملی بھگت سے، وہ کوئی دل کا مریض تھا، کوئی گردے کا مریض تھا، لیکن اس کو کرونا شو کر کے فارم پہ سائن کروائے کہ یہ کرونا کا مریض ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ چلتا گیا کہ یہ شاید کرونا کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے۔ پھر یہ چیز لوگوں میں ایسی پھیلی، خاص کر جب 21 رمضان آیا اور پورے پاکستان میں ایک مخصوص طبقے کے لیے کرونا کے ساری احتیاطی تدابیر کی دھجیاں بھی پھیر دی اور ان کو کھلی چھوٹ دے دی، تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ کرونا ورونا کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے بھی مجبوراً کھولنا پڑا، سب کچھ کرنا پڑا۔ پھر ہم نے عیدیں بھی پڑھی، پھر شب برات وغیرہ بھی لوگ جاگنے بیٹھے، بعض جگہ پر اعتکاف وغیرہ بھی کچھ لوگ بیٹھے، سب کچھ ہوا۔ لیکن اب لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو ڈھونگ ہے، اب حقیقتاً آ رہا، کچھ اموات ہو رہی ہیں، کچھ ہمارے جاننے پہچاننے والے ان کو بھی ہوا ہے، اور اس طرح وہ کچھ عرصہ گھروں میں بند رہے اور احتیاطیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو افاقہ دیا، اب حقیقتاً آ گیا ہے، لیکن اب لوگ ذہنی طور پر اسے تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ تو آپ احتیاطی تدابیر ضرور رکھیں، احتیاطی تدابیر اپنانا سنت ہے، یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ حضرت ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے اور ان کے گھر میں ایک خوشہ کھجور کا لٹکا ہوا تھا۔ یہ لوگ خوشہ جب اس کے پیلے پیلے ہو جاتے ہیں تو وہ لٹکا دیتے ہیں دھوپ میں، تو وہ پکتے رہتے ہیں، پھر لوگ گھر والے اس میں سے جو حصہ پک گیا وہ توڑ لیا اور وہ کھا لیا۔ حضرت علی اور اللہ کے رسول دونوں گھر میں گئے، دیکھا خوشہ لٹکا ہوا ہے، اس میں سے کچھ پکے پکے دانے چنے آپ نے، اور حضرت علی نے بھی کھانے شروع کیے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا، علی تم ابھی تازے تازے بیماری سے اٹھے ہو، تم انہیں استعمال نہ کرو، انہیں نہ کھاؤ۔ حضرت علی نے چھوڑ دی۔ پھر وہ گھر والوں نے تواضع کی، جو اور چقندر ان دونوں کو مکس کر کے وہ کوئی ڈش بناتے تھے۔ چقندر بھی ٹھنڈا ہے اور جو بھی ٹھنڈے ہیں، ان کو مکس کر کے کوئی چیز بنتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، علی یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہت مفید ہے۔ گویا آپ نے احتیاط بتائی۔ بعض بیماریوں میں گرم چیزیں نقصان دیتی ہیں، آپ نے حضرت علی کو روکا، کھجور گرم ہوتی ہے، اب یہ ٹھنڈی چیز تھی اور ٹھنڈی چیزیں بعض بیماریوں میں فائدہ دیتی ہیں، تو آپ نے اسے کہا کہ یہ کھاؤ۔ تو گویا احتیاط جو ہے یہ بھی سنت ہے، آپ احتیاط اپنائیں اور بے احتیاطی نہ کریں، اسے حقیقت سمجھیں۔ بے شک ہے تو ہمارے گناہوں کی شامت، لیکن آ چکی ہے، اب آ چکی ہے تو نبٹنا تو ہے۔ احتیاطی تدابیر آپ ضرور اختیار کریں، جب آپ گھر سے باہر نکلیں آپ ماسک وغیرہ کا استعمال کریں، اسے مذاق نہ سمجھیں،
کسی کے ہاں جائیں تو بھی ماسک کا استعمال کریں، گھر سے باہر جب بھی نکلیں ماسک کا استعمال کریں، اور صابن سے اکثر یہ مساجد پہ اگر آپ وضو کرتے ہیں تو مسجد میں چھوٹے چھوٹے، بھلے وہ لیب ہوا ہے جو پرانے زمانے میں لال رنگ کا آتا تھا، سستا سا صابن آتا تھا، اس کی چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے وضو خانے پہ رکھ دیے جائے کہ جو بھی آئے